اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کو وہ مقام و تصرف عطا کیا ہے میرے عزیزوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات بہت بلند و بالا ہیں، بہت بلند و بالا ہیں. ان کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات تو چھوڑیں کہ سلطان الوہابیہ، امام الوہابیہ، شیخ ابن تیمیہ، بہت بڑے اہل حدیث کے امام کا نام جو میں ذکر کر رہا ہوں، بہت ساری کتابیں ان صاحب نے لکھی ہیں. اور شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے بہت سارے اولیاء پر اس نے تنقید کی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی غلطیاں گنائی اس نے، یہ شیخ الوہابیہ. لیکن انہوں نے خود یہ لکھا کہ جتنی کرامات صحیح تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجھ تک پہنچی ہیں، کسی اور ولی کی نہیں پہنچی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اسی لیے کہا گیا الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دوسروں سے بھی اگر آپ کو بتائیں، ورنہ اگر عاشقوں سے سننا ہے غوث پاک کو تو عاشقوں کی زبان سے تو سننا ہو تو بریلی کے امام سے سننا ہوگا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر کے آپ کی تا عمر اخیر جو معاملات ہیں اس کو مختصراً انداز میں انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن میں ایک محفل یہاں پر منعقد کرنا چاہوں گا، خاص طور پر سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم قادریہ کی محفل ہوگی. اس کے بعد ہی انشاءاللہ العزیز میرا سفر بھی ہے. دعا کریں اللہ رب العزت غوث پاک کے آستانے پر ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے. الہی دکھا دے بغداد وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے ہم سب وہی دعا کریں جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا تھا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کہتے ہیں کتے کو. غوث پاک کے دربار میں پلنے والے کتے کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ شیر پر بھاری ہو جاتا ہے. یہ بھی روایت میں ہے آپ کے ہاں ہڈیاں کھا کر پلنے والا کتا شیر کو پل بھر میں ٹکڑے کر کے رکھ چکا تھا. اور اسی لیے نسبت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو وقت کے مجدد ہیں وہ کہتے ہیں تجھ سے در، یعنی آپ سے غوث پاک آپ کے دروازے کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہوگی. وہ پالا ہوا کتا نہیں ہے بلکہ خود سے پلا ہوا کتا ہے. آپ سے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی کے متعلق خبردار کوئی جملہ نہ کہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ خود فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، من عادى لی ولیا، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ایک بھائی جانب چلا گیا، وہ آئے میرے ساتھ جنگ کرے. کیا تم میں سے کوئی ہمت جٹا پائے گا کہ اللہ سے جنگ کرے؟ ایک بھائی جانب اللہ کے ولیوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کو للکارنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج کرنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ اولیاء کے متعلق تمہاری زبان سے کچھ جملے نکلے. میں نے کافی دنوں قبل یہ بات کہی تھی اور امام غزالی کی بات مجھے بہت صاف نظر آتی ہے کہ دیکھنا بندے کے حلالی اور حرامی ہونے کا پتہ بھی اس سے لگتا ہے. اللہ والوں کی شان میں اگر جملے بکتا ہے، غلیظ الفاظ کہتا ہے تو شک ہے اس کے پیدائش میں کہ وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا، حرام ذریعے سے دنیا میں آیا. اور جو حلال نطفے سے پیدا ہوا ہوگا وہ بزرگوں کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار ڈرے گا، خوف کھائے گا. اور جس کے جسم میں حرام خون دوڑ رہا ہو
मैं आलिम हूँ, औलिया के मुझे बारे में, इस्लाम उलमा के एहतराम बारे की में, क्या फुकहा जरूरत? के बारे हाँ, में नहीं, कुछ भी कहने से कभी नहीं कतरा है। नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी। कई ऐसे लोगों को सुना है जो अबे दुबे से औलिया को बात करते हैं, बड़े बड़े सालिहीन के मुतालिक वो अजीब अल्फाज में बात करते हैं, दर हकीकत उनकी अपनी नुतफों की खता है, उनके नस्ल की ये खता है कि वो सही तरीके से दुनिया में नहीं आए, हराम जरिए से आए होंगे। लेकिन अगर आप हलाल तरीके से दुनिया में आए हो तो अपनी जुबान को लगाम देकर रखना। एक शख्स को मैंने देखा है, वो काफी सालों पहले सऊदी से रिटर्न आए और कहा कि अगर मेरा बस चले तो सारे औलिया की कब्रों को पैरों से उड़ा दूंगा। आज बेचारे के पूरे पैर में फालिज है और कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये शख्स आपकी खानकाह में अब भी है, और उसने अपने जुमले से अगरचे रुजू किया, तौबा किया, ये तो जान लो, बहुत तौबा किया, लेकिन जो जुमला निकला रब्बे जुल जलाल को बहुत सख्त ये नापसंद है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो असा लेकर खड़े रहते थे खुतबे के दौरान, एक शख्स ने बदतमीजी की आपके साथ, वो असा छीना और अपने घुटने से तोड़ दिया। अभी मस्जिद से नहीं निकला था कि उसके घुटने में कीड़े पैदा हो गए, कीड़े पैदा हो गए। यहाँ तक के कूफा में वो शख्स रहता था, भीख मांगता था और पूरा जिस्म उसका सड़ गया था, मौत मांगता तो उसे मौत नहीं आती, बल्कि वो सारे लोगों को बुला करके खुद कहता था, ऐ लोगों देखो ये जो मुझे जजा मिली है, ये जो सजा मिली है, दर हकीकत मैंने जानशीन रसूल उस्मान गनी की तौहीद की, अल्लाह के एक वली की तौहीद अल्लाह बर्दाश्त नहीं फरमाए, अल्लाह को गवारा नहीं है। इसीलिए जो जुमले कसे जाते हैं औलिया की शान में, मैं कहता हूँ फुकहा की शान में और या दुर्वेशों के मुतालिक याद रखना, रब तबारक व तआला बराह रास्त इंतकाम लेगा। जिन्होंने भी उनके औलिया को परेशान किया, सताया, उनका निशान भी नहीं, आज सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, और उनकी कोई तारीख नहीं लोगों ने याद रखी। लेकिन वो औलिया कामिलीन आज भी जमे हुए हैं, ऐसा न हो अगरचे वो कब्र में गए हैं लेकिन दिलों पर आज भी हुकूमत कर रहे हैं। ख्याल गुजरे ये माह पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है जरूर, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर अर्ज़ करूंगा, कुछ खुराफात जो की जाती है सुन्नियत के नाम पर, उससे बचने की कोशिश करें। 11वीं शरीफ मनाना यकीनन ये अच्छा काम है, मुस्तहब है। फुकरा मसाकीन को बुलाएं, खाना खिलाएं। कोई जानवर, कोई बकरा, कोई जिंदा जानवर अल्लाह के अलावा किसी नाम से ज़बा नहीं होता। लोग यहाँ पर शुबा देते हैं कि देखो हिंदू लोग चढ़ावे करते हैं अपने बुतों के नाम पर और सुन्नी लोग अपने पीरों और वलियों के नाम पर ज़बा करते हैं। वो बेवकूफ हैं। आओ, जब हम ज़बा करते हैं तो सामने खड़े रहो, देखो हम क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बा करें। किसी वली के नाम से, हत्ता कि नबी के नाम से भी ज़बा नहीं होगा, अल्लाह के नाम से ही जानवर ज़बा होंगे। ये और बात है कि कह दिया जाता है गौसे पाक के नाम पर बकरा हम खरीद करके लाएं, 11वीं का बकरा है। ऐसे ही हम मस्जिदों को भी तो नाम रखते हैं, ये मदीना मस्जिद है, कोई मक्का मस्जिद है, कोई अलग अलग नामों से मस्जिद है, लेकिन होती क्या है मस्जिदें सब अल्लाह की, अल्लाह की है, अगरचे नाम दे दिया गया हो। कुछ खुराफात से बचने की कोशिश करें। 11वीं में कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि हम 11वीं करते थे तो चाहे वो कर्जा लेकर के ही वो करना ही करना है, ऐसा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कर्ज में डूब करके 11वीं करना, और दिखावे और रियाकारी के लिए अगर कोई करता है तो ये सारा अमल इसके मुंह पर मार दिया जाए। अगर अल्लाह के तकर्रुब के लिए कोई इबादत करता है यकीनन उसका उसे सवाब मिलेगा। और बाद लोगों ने इसको फैशन बनाया, सूद के पैसे, धोखा दिए हुए पैसे, 2 नंबर के पैसे सब ला करके जमा करो और 11वीं की देखे बनाओ। ये सख्त हराम, इस तरह से बनाना भी जायज नहीं और उनका एक लुक़मा खाना भी जायज नहीं। लोग इससे बचे क्योंकि ये औलिया के नाम पर एक बहुत बड़ा गलत काला धंधा है, बिजनेस है। अगर तुम्हारे पैसों में जरा बराबर शुबा है तो कसम रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह के लिए, अल्लाह वालों के लिए ऐसा पैसा कभी इस्तेमाल ना करो, ऐसा पैसा कभी इस्तेमाल ना करो। बल्कि ये फरमाया गया कि जो सूद खाता है, जिसको ब्याज का हो, इंटरेस्ट का हो, कोई भी नाम दे दो, वो अगर मस्जिद में आकर के वजू भी करता है तो गोया कि वो खिंजीर के खून से अपने हाथ पैर धोता है। मैं आलिम हूँ, मुझे ऐसे माल से न 11वीं कबूल है न कोई कुर्बानी कबूल। आप पैसे हो अच्छे तरीके से अगर करना चाहे
حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ گیارہویں کا اتنا احترام فرماتے، جو توشہ شریف روے کا بناتے تھے، آپ اس کا ایک دانہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور کہتے اگر میرا بس چلے تو میں پلکوں سے اٹھاؤں، اس لیے کہ اس کو نسبت دی گئی ہے غوث پاک سے، تو یہاں پر بے حرمتی بھی نہ ہو۔ گیارہویں کے نام پر کھانا پکانا اور گٹروں اور نالیوں میں بے حساب کھانا پھینک دینا، یہ سخت ناجائز عمل ہے۔ جو خرافات ہے میں اس کا رد ضرور کروں گا، میں اس کی مذمت ضرور کروں گا۔ سنیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے دریغ ادھم یعنی مچائیں اور بہت سارے ہلا شور مچا کر کے جو چاہے وہ کرے، ہرگز نہیں۔ جو صحیح طریقہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے اسی طریقے سے کریں، یقیناً آپ کو فیضان غوث اعظم ضرور میسر ہوگا، ضرور ملے گا۔ سلطان الاولیاء کی وہ بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے میرے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید، غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید، آپ فرماتے ہیں اگر وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے میں وہیں سے اس کے سطر کو شکاؤں، میں اس کے سطر کو چھپاؤں۔ اور پھر فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا ہر مرید جو ایمان پر مرا ہو جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں۔ میری خانقاہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی، اڑ رہا تھا۔ سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو قادری سلسلے میں داخل ہوئے ان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان پر انتقال کیا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے مرشد گرامی نے فرمایا ہے اختر قادری خلد میں چلویے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے کھلی ہوئی ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عزیزان گرامی یہ فرامی فضیلت میں ہو گئے مریدوں کی، لوگ مرید ہو کر یہ کہتے ہیں اب میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا غوث پاک بھی نہیں جائیں، میں اگر مشرق میں ہوں وہ مغرب میں ہے وہیں سے میری مدد بھی کرے، یہ سب فضیلتوں پہ بات ہوئی۔ لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر غوث پاک نے فرمایا میرے مریدوں میں سے جو نماز کو ترک کرتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ لائے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا اس پر بھی عمل کرو۔ وہ گیارہویں جتنے آپ زور و شور سے مناتے ہو اس سے افضل، اس سے مستحب ہے نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کا فیض ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، غوث پاک سے ہماری نسبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کے غلاموں میں زندہ رکھے، اولیاء کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے، گستاخان اولیاء کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے، دشمنان اولیاء سے ہم سب کو دور فرمائے۔ اے رب ذوالجلال جتنے حاضرین ہیں، مسلین ہیں، سامعین ہیں، سامعات ہیں، سب کو مولا قادری سلسلے میں مولا ان کا جو فیض ہے سلطان الاولیاء کا ہر ایک کے سینے پر تو نازل فرما دے، ہمارے گھروں میں جلوہ غوث اعظم نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔